یار ایم اے جرنلزم کیتا ہے آہو سر ایک ہی کیتا ہے وہ میں نے کب کہا ہے لوگ بیوقوف ہیں. ہمارے ویورز جو ہیں بڑے سمجھدار ہیں ماشاءاللہ, یہی تو میں کہہ رہا ہوں. اور یار وہ جو ایک اشتہار نہیں ہے جہاں مامتا وہاں ڈالڈا, یہ جو اشتہار ہے یہ یوں بولا جاتا ہے کہ جہاں زرداری وہاں ڈالڈا. اور آج کل تو سنیں کہ کافی سارے ڈالڈے دیے جائیں تو اتنا سا ڈالڈا ملتا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم خواتین و حضرات, میں ہوں جنید سلیم اور آپ دیکھ رہے ہیں انصاف ڈیجیٹل. سر آج جو پارلیمنٹ میں ہوا اس کے اوپر کیا کہیں گے؟ پارلیمنٹ میں جو کچھ آج ہوا اس پہ کہنا میرے لیے اتنا آسان نہیں ہے, کیونکہ پارلیمنٹ میں ان اصحاب کے علاوہ چند ماہ بعد ہی ہمارے نئے بننے والے چیف جسٹس آف پاکستان بھی تشریف رکھتے تھے, اس لیے کھل کے تبصرہ تو نہیں کیا جا سکتا. اور احترام عدالت بھی ہے جو واقعی میں بہت دل کی گہرائیوں سے کرتا ہوں, اس لیے زیادہ کھلے الفاظ میں اس کا ذکر نہیں کر سکتا. لیکن بہرحال اگر ایک جملے میں آپ پوچھتے ہیں تو میں یہی کہوں گا کہ جو پارلیمنٹ میں ہوا اس سیشن کے نام پہ پتہ نہیں اس کو نام کیا دیا گیا, اصولی طور پہ پتہ نہیں کیا کہ جی نظام میں کیا جی کنونشن تھا 50 سال مکمل ہونے پہ آئین کے. تو میرا خیال ہے کہ اصولی طور پہ اس کی جو صدارت ہے وہ کرنی چاہیے تھی پھر چیف جسٹس آف پاکستان کو, اس وقت کے چیف جسٹس آف پاکستان کو کرنی چاہیے تھی. لیکن جو تصویریں جو مناظر ٹی وی پہ قوم نے دیکھے ہیں, میں بہت محتاط لفظوں میں یہی کہوں گا کہ وہ بہت خوش کن تاثر چھوڑ کے نہیں گئے لوگوں کے ذہنوں پہ. بلکہ آنے والے چیف جسٹس آف پاکستان صاحب کے ساتھ دائیں طرف ایک ایسی عظیم شخصیت تشریف رکھتی ہے, بلکہ تقریر بھی فرما رہی ہے کہ جن کے بارے میں بلا شبہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ وہ پورے پاکستان کی, بلکہ جنوب مشرقی ایشیا کی, بلکہ جنوبی ایشیا کی, بلکہ ایک قدم اور آگے جائیں یار, ڈر کیوں, ایشیا کی, ایشیا بھی کی ہوا ہے یار, پوری دنیا کی ایماندار ترین شخصیت ہے. سر ایماندار؟ ہاں ایماندار, اور کیا. سر لگتا ہے ڈر گئے آپ. میں ڈر گیا ہوں نہیں یار, وہ کیس ہی نہ کر دیں. اور وہ کس بات پہ ڈر گیا ہوں میں, مطلب وہ آپ کیا چاہتے ہیں میں کوئی اور لفظ بولوں؟ وہ میں کوئی دوسرا لفظ بھی بولوں گا تو وہ مائنڈ نہیں کرتے, وہ مجھ پہ کیس نہیں کریں گے, وہ اس پہ پرائیڈ لیتے ہیں. ہاں ان کے انٹرویوز اٹھا کے دیکھ لو, وہ مائنڈ نہیں کرتے. دیکھو کسی وہ خود اپنے انٹرویوز میں اپنے آپ کو کہہ چکے ہیں. دیکھو نا, میں آپ کو ایک بات بتاؤں, آپ آئندہ دیکھ لیں کہ کوئی 15-20 سال کے بعد دنیا میں جتنی بھی ڈکشنریز چھپیں گی نا, تو ان میں ایک تو ہوتا ہے نا مطلب, ایک ہوتا ہے سینونمز. سینونم کا کیا مطلب ہوتا ہے بھلا؟ ہم مانی. یار تم بڑے لائق ہو گئے ہو یار, تمہیں سینونم کا مطلب آتا ہے, ہم مانی الفاظ. تم بہت بہت پڑھے لکھے ہو. تم یقین کرو تم میٹرک کے پیپر دو تو 3rd VH پاس ہو جانا ہے. سر میں ایم اے جرنلزم کیتا ہے. یار ایم اے جرنلزم کیتا ہے آہو سر ایک ہی کیتا ہے. نہیں یقین کرو زرداری صاحب جو ہے نا, یا وہ ان باتوں کو مائنڈ نہیں کرتے. میں کہنے یہ لگا تھا کہ آئندہ 10-15 سال کے بعد جب آپ دنیا بھر کی ڈکشنریز کھولیں گے نا, تو جہاں پہ لفظ کرپشن لکھا ہوگا نا, تو اس کے سامنے اس کے ہم مانی لفظ جو ہے یا سینونم جو ہے, وہ پتہ کیا لکھا ہوگا؟ کرپشن. یار اور کیا, تم کیا سمجھتے تھے یار؟ نہیں یار یہ صاحب آپ بات بدل رہے ہیں. اور نہیں یار, کرپشن لکھا, بدعنوانی لکھا ہوگا یار. ایسی بات نہ غلط طرف نہ لے کے جاؤ. بالکل نہیں. سر لوگ بیوقوف نہیں ہیں, لوگوں کو پتہ ہے کہ میں نے کب کہا ہے لوگ بیوقوف ہیں. ہمارے ویورز جو ہیں بڑے سمجھدار ہیں ماشاءاللہ, یہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ جب کرپشن لکھا ہوگا نا, تو اس کے مقابلے پہ اس کے سامنے ہم مانی الفاظ میں اور کچھ نہیں لکھا ہوگا, بدعنوانی لکھا ہوگا, اور کچھ لکھا ہوگا یار. اور یار وہ جو ایک اشتہار نہیں ہے جہاں مامتا وہاں ڈالڈا, تو کئی جگہ پہ خاص سرکلز میں یہ جو اشتہار ہے یہ یوں بولا جاتا ہے کہ جہاں زرداری وہاں ڈالڈا.
اور آج کل تو سنیں کہ کافی سارے ڈالڈے دیے جائیں تو اتنا سا ڈالڈا ملتا ہے. ہمارے اکاڑا میں نا ایک جب یہ CD70 بائک جو نئی نئی آئی تھی نا کالے رنگ کی ملا کرتی تھی, تو ایک مستری ہوتا تھا اس بائک کا, اس کو سعید مستری کہتے تھے. وہ اس کا اتنا بڑا مستری تھا کہ جو پورے پاکستان میں کہیں سے نقص دور نہیں ہوتا تھا نا, وہ اس CD70 کا نقص دور کر دیتا تھا. تو ہمارے جو زرداری صاحب ہیں نا, وہ ایمانداری کی دنیا کے سعید مستری ہیں. اچھا, ایمانداری کی دنیا کے, کہہ رہا ہوں پھر میں دوبارہ, ہاں ایمانداری کے سعید مستری ہیں. بالکل. وہ ایسے ایسے راستے نکالتے ہیں, ایسے ایسے پیج کھولتے ہیں ایمانداری کے کہ واہ مزہ. اور یہ عظیم شخصیت جو ہے یہ آنے والے چیف جسٹس آف پاکستان کے بالکل ساتھ جڑ کے دائیں ہاتھ تشریف رکھتی ہے, اور بائیں طرف اس سے بھی بڑی, اس سے بھی عظیم, اس سے بھی مہان شخصیت جناب اسحاق ڈار صاحب تشریف رکھتے ہیں, جن اسحاق ڈار صاحب نے شریفوں کو کرپشن کی پرپیچ گلیوں میں سے انگلی پکڑ کے گزرنا سکھایا ہے. بالکل. واقفان حال یہ کہتے ہیں کہ جن باتوں کا شریفوں کو اگلے 100 سال تک نہیں پتہ چلنا تھا نا کہ کون سا کام کیسے کرنا ہے, وہ اسحاق ڈار صاحب نے شریفوں کو بتایا تھا. تو اس لیے میں بہت ادب کے ساتھ ڈرتے ڈرتے انتہائی مؤدبانہ انداز میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ یہ تصویر جس میں آنے والے چیف جسٹس آف پاکستان درمیان میں بیٹھے ہیں, ایک طرف زرداری صاحب بیٹھے ہیں, دوسری طرف اسحاق ڈار صاحب بیٹھے ہیں, یہ پاکستان کے نظام عدل کو آئندہ کئی دہائیوں تک ہانٹ کرتی رہے گی, ڈراتی رہے گی, شرمندگی کا باعث بنی رہے گی. اس میں مجھے کوئی شک نہیں ہے کہ کیسے اس تصویر کو آپ جسٹیفائی کریں گے کہ کون لوگ بیٹھے تھے, موضوع کیا تھا, گفتگو کیا ہو رہی تھی, کون کس کو ڈیفینڈ کر رہا تھا. اور پھر اس سے بھی زیادہ افسوسناک بات یہ ہے کہ چیف جسٹس آف پاکستان, آنے والے چیف جسٹس آف پاکستان محترم جناب قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے جب بعد میں یہ وضاحت کی ہے تو منہ سے بے اختیار نکلتا ہے کہ عذر گناہ بدتر از گناہ, کہ انہوں نے کہا کہ مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا کہ یہاں پہ سیاسی گفتگو ہونی ہے. حضور والا یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ کوئی شخص جو ہے وہ سینما ہال سے باہر آ رہا ہو اور کوئی اس کو کہے کہ آپ سینما ہال گئے تھے, وہ کہتا نہیں جی میں فلم نہیں دیکھنے گیا تھا, میں تو یہاں کے چپس کھانے گیا تھا اندر, میں فلم دیکھنے نہیں گیا تھا. تو جناب والی جہاں پر سیاستدان اکٹھے تھے وہاں پہ سیاسی گفتگو کے علاوہ کوئی اور وہاں پہ کوئی سنگاڑے چھیلنے کے طریقے نہیں بتائے جانے تھے, وہاں پہ سیاست پہ ہی بات ہونی تھی حضور والا, اور سیاست پر ہی بات ہوئی تھی, اور اس سارے اکٹھ کا محور و مرکز سیاست تھا. اور آپ کو بھی یہ بات اچھی طرح سے معلوم تھی کہ وہاں پہ صرف سیاست ہی ڈسکس ہوگی حضور. اور جو آپ کے بائیں طرف تشریف رکھتی ہے نا شخصیت, جن کو میں اسحاق ڈار صاحب کے نام سے یاد کر رہا ہوں, اور جن کو میں ان کو شریفوں کا استاد مکرم کہتا ہوں, یہ جو میرے سامنے بیٹھے ہیں نا کیسر صاحب, حضور والا کیسر صاحب آپ سے زیادہ کون جانتا ہے, آپ نے تو ان کو بے نقاب کیا تھا. ذرا بتائیں نا کہ جب انہوں نے کہا تھا, جب ان کے ایک گلبرگ والے گھر پہ ان کو وہ سیل کر دیا گیا تھا, ہیں جی 7H, ہاں 7H کو جب سیل کیا گیا تھا تو انہوں نے کہا تھا کہ جی اس کو چھوڑ دیں, یہ کر دے وہ کر دے. حجویری فاؤنڈیشن جہاں پہ سینکڑوں بچوں کا فیض جاری ہے, جہاں پہ ان کو پتہ نہیں کیا کیا ملتا ہے, اور آپ تو کھڑکیاں دروازے توڑ کے ان ساری جگہوں پہ کیمرہ لے کے پہنچ گئے تھے. آپ نے تو ان صاحب کی ایک ایک دھجی اڑا دی تھی, آپ نے تو ثبوتوں کے ساتھ دکھا دیا تھا کہ یہ کرتے ہیں. پھر آپ نے حجویری فاؤنڈیشن بھی دکھائی تھی, حجویری ٹرسٹ بھی دکھا دیا تھا آپ نے, وہاں کے ذمہ داران سے گفتگو بھی آپ نے فرمائی تھی, اور یہ بھی بتا دیا تھا کہ حجویری ٹرسٹ کا یہ ڈار صاحب کے ساتھ اتنا ہی تعلق ہے جتنا زرداری صاحب کا ایمانداری کے ساتھ تعلق ہے. آپ نے یاد ہے نا, آپ نے بتایا تھا نا کہ ان کا ٹکے کا بھی تعلق نہیں ہے, اور آپ نے بتایا تھا کہ وہ پورے کا پورا ٹرسٹ جو ہے
وہ سروسز گروپ چلا رہا ہے، اور انہوں نے بارہا اس بات کی تردید کی تھی. پھر وہ ایک خاتون کے سے گھر لیا گیا، پھر کس طرح اس کے ساتھ جو سلوک روا رکھا گیا. آپ نے تو سارے کا سارا کچا چٹھا کھول کے رکھ دیا تھا، بلکہ کچا چٹھا نہیں، آپ نے تو پکا چٹھا بھی کھول کے رکھ دیا تھا. تو میری طرف اتنی حیرت سے آپ کیوں دیکھ رہے ہیں؟ سر میں ایسے ہی دیکھ رہا ہوں سر. اب آپ سر ویسے جسٹس صاحب کو بلایا گیا، انوائٹ کیا گیا، وہ آ گئی، اس میں بری بات کیا ہے؟ بری بات نہیں ہے، وہ کسی گناہ کے مرتکب نہیں ہے، انہوں نے کوئی قانون شکنی نہیں کر دی. دیکھو بات ہو رہی ہے اخلاقیات کی، ٹھیک ہے، پولیٹیکل ایتھکس کی، ٹھیک ہے، لیگل ایتھکس کی، جس کی عدالتیں بہت زیادہ احترام کرتی ہیں، پریزیڈنٹس بن جاتی ہیں یہ باتیں جو ہیں. تو میری عرض صرف اتنی ہے کہ جس طرح کے اس وقت سیاسی حالات ہیں، پولرائزیشن ہے، عدلیہ کو تقسیم کرنے کے لیے بھونڈی اور گری ہوئی کوششیں کی جا رہی ہیں، ان حالات میں میری بہت ہی مؤدبانہ اور عاجزانہ رائے یہ ہے کہ آنے والے چیف جسٹس صاحب جو ہیں قاضی فائز عیسیٰ، ان کو میرا خیال ہے کہ اس موقع پہ وہاں جانے سے ایوائڈ کرنا چاہیے تھا، کسی کنٹروورسی میں اپنے آپ کو نہیں ڈالنا چاہیے تھا، کسی ایک گروپ کے ساتھ اپنے آپ کو الائن نہیں کیا جانا چاہیے تھا. ان کو یہ بات سوچنی چاہیے. اور دوسری بات یہ بھی ان کے ذہن میں ہونی چاہیے کہ کیا پی ڈی ایم کی جماعتیں اس طرح کی حرکتیں کر کے ان کو کسی نئی مشکل سے دوچار تو نہیں کر رہی. سر آج کی چھوٹی سی بات، آج کی چھوٹی سی بات یہ ہے جی کہ سیانے کہتے ہیں کہ شادی ہمیشہ اپنے سے 5 سال بڑی عمر کی لڑکی سے کرنی چاہیے، تاکہ جب شادی کے بعد بستی ہو بھی تو بندہ یہ کہہ کے دل کو تسلی دے لے کہ کوئی گل نہیں یار وڈی ہے. ناظرین خوش رہیں، خوش رکھیں. آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ اگلے ویلاگ میں. اللہ حافظ.